اب تیل کے نرخ دیکھیں، اگر یہ نہ ہوتا تو ہمارے وفاقی وزیر کا بیان تھا کہ 600 روپے تک لیٹر جا سکتی تھی. اوپن یو کے نے ساتھ دینے سے انکار کیا. امن کے لیے پریشر ڈیولپ کرنا، اس کا جو سرخیل جرنیل ہے وہ پاکستان ہے. گنڈپور صاحب کے اختلافات اتنے بڑھ چکے تھے کہ وہ رہی صحیح کسر بھی اس نے ختم کر دی. یہ سب کچھ تاریخ بتائے گی. کبھی بھی میں نے گورنر ہاؤس میں سیاسی جماعت کا فنکشن اور اجلاس نہیں کیا. اس میں کوئی شک نہیں، نہ اس میں دو رائے ہیں کہ صوبے کے موجودہ سیاسی صورتحال، سیاسی عدم استحکام، معاشی عدم استحکام، اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے دہشت گردی، یہ اس میں کوئی شک پہلے بھی ہوتا رہے، لیکن صوبائی حکومت کا ایک ذمہ داری ہوتی ہے. جس طرح علاقے کے پولیس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے تانے کے حدود میں امن و امان کو بحال رکھے گی. یہ ہمارے جن کی حکومت ہے وہ ایک فریق بن چکے ہیں، اور مجھے کبھی کبھی سن کے مجھے انتہائی دکھ ہوتا ہے کہ دیکھو، سیاست جو ہے وہ تنظیم کرتی ہے، جماعت کرتی ہے. حکومت جو ہے یہ بالکل یکسر مختلف دو چیزیں ہیں، دو راستے ہیں، دو پلیٹ فارم ہیں. چاہیے کہ سیاست تنظیم کرے، چاہے جلوس نکالے، احتجاج کرے، مذاکرات کرے. حکومت کا یہ کام نہیں. جیسے کہ ہمارے چیف منسٹر صاحب کا، میں اس کا دل سے قدر کرتا ہوں، ہمارے صوبے کا وزیر اعلیٰ ہیں، لیکن یہ کام اس کو زیب نہیں دیتا کہ 4.5 کروڑ عوام کے حقوق کو چھوڑ کر، ان کے مسائل کو چھوڑ کر، ان کی مشکلات کو نظر انداز کر کے، اور وہ سب کچھ جلسوں پر، یعنی اپنے حکومت کے خلاف جلسے کرتے ہیں. یہ تنظیم کریں، تنظیمی لوگ جائیں. وزیر اعلیٰ کا اس کے کوئی نہیں. اور میں اب بھی کہتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ صاحب کو اپنے مرکز کے ساتھ صوبے کے مفاد کے لیے، صوبے کے عوام کے حقوق کے لیے آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے اچھے تعلقات رکھنے چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ایران، اسرائیل اور امریکہ کے درمیان جو بہت بڑی جنگ شروع ہو چکی تھی، اور اس میں ہمارے وفاقی حکومت نے، محترم وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے، اور اسی طرح محترم فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے جو کردار ادا کیا، میں ایک پاکستانی ہونے کے ناطے پر اور ایک بزنس کمیونٹی کو لیڈ کرنے کے ناطے پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا کے لیے بہت بڑا رول تھا. اور وہ ملک جو پاکستان کو سمجھتے نہیں تھے یا جانتے نہیں تھے، آج پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی عوام ہیں، وہ پاکستان سے باخبر ہو گئے ہیں. تو یہ پاکستان کے عوام کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، ہماری ریاست کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے. جو جس طرح یہ ایران، اسرائیل اور امریکہ کی یہ جنگ جو ہے، یہ اس تینوں ملکوں کی جنگ نہیں تھی. یہ معاشی لحاظ سے، مہنگائی لحاظ سے، بے روزگاری کے لحاظ سے پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے رہی تھی. اب تیل کے نرخ دیکھیں، اگر یہ نہ ہوتا تو ہمارے وفاقی وزیر کا بیان تھا کہ 600 روپے تک لیٹر جا سکتی تھی. جرمنی کے ایک دوست نے مجھے کہا کہ وہاں دن میں 3 ریٹ ہیں. صبح اگر 2.3 پینی یورو تو دوپہر میں 2.5 اور کبھی 2.10، اس طرح حالات تھے. تو دیکھو، اور اسی طرح مہنگائی. تو میرے خیال میں پاکستان نے جو رول ادا کیا، ہم اس کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنی بڑی جنگ کے فیصلے اتنے دنوں میں اور گھنٹوں میں نہیں ہو سکتے ہیں.
اور میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا ہوں کہ چھوٹی منہ و بڑی بات، لیکن یہ میری تجویز ہے کہ وفاقی حکومت اور محترم فیلڈ مارشل صاحب اس پروسیس کو چھوڑے نہ، یہ کنٹینیو رکھے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اور اسی طرح یہ اور ملکوں کو بھی شامل کرے اپنے ساتھ، جو ہمارے اسلامی ملک ہے یا باقی جو ملک ہیں، کیونکہ آپ نے دیکھ لیا کہ نیٹو نے امریکہ کے ساتھ دینے سے انکار کیا، اوپن یو کے نے ساتھ دینے سے انکار کیا، آسٹریلیا نے جنگ کی مخالفت کی، اس طرح باقی ملکوں نے، ترکی نے، رشیا نے، چین نے، تو اس طرح دنیا کا ایک امن کے لیے پریشر ڈیولپ کرنا، اس کا جو سرخیل جرنیل ہے وہ پاکستان ہے، اور پاکستان کا وزیر اعظم اور آرمی چیف صاحب ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ دنیا کو جنگ سے، تباہی سے بچانے کے لیے انہوں نے جو رول ادا کیا، پوری دنیا پاکستان کا شکریہ ادا کرے گی۔ دیکھیے ہمارے ملک کا جو سیاسی بحران ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ریاست ہم سب کی ہے، اور ریاست اپنے عوام کا ایک امبریلا ہے جو سب کو یکساں فیسیلیٹی مہیا کرے گی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک جماعت جس نے وہ کہتے کہ ہم نے بہت زیادہ ووٹ لیے ہیں، دوسرا یہ کہ الیکشن پہ تحفظات ہیں، الیکشن پہ تحفظات صرف پی ٹی آئی کے نہیں، الیکشن پہ تحفظات صرف ہمارے نہیں، جے یو آئی کے، الیکشن پہ تحفظات این پی، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ اور سب جماعتوں کے ہیں۔ اور جب یہ حکومت بن رہی تھی تو جس نے الیکشن جیتا تھا وہ بھی ناخوش، جتنے آ رہا تھا وہ بھی ناخوش۔ ہمارے جو آج کل کے نوجوان ہیں، میں اکثر جہاں بھی اسپیچ کے لیے یونیورسٹی میں، کالج میں، ایسے فنکشن میں جاتا ہوں تو میں نوجوانوں سے یہی اپیل کرتا ہوں کہ دیکھیں میری کچھ رائے آپ کے کو پسند نہیں ہوگی، لیکن میری رائے کو ریاست کے خلاف استعمال مت کرو۔ ریاست کے سپاہی صرف پولیس، فوج، کانسٹیبلری یہ نہیں ہے، اس ریاست کے سپاہی 24 کروڑ پاکستانی ہیں، اور ہم نے اس کی حفاظت کرنا ہے۔ باقی انشاءاللہ یہ اس طرح ہوتا ہے، کبھی مشکلات بڑھ جاتی ہے، کبھی غلطی ہماری ہوتی ہے، لیکن ہمیں اپنی غلطی نظر نہیں آتی اور ہم دوسرے کو فوکس کرتے ہیں، اور ان سے بھی ہمارے مطالبہ ہے، ریاست سے بھی، عدلیہ سے بھی، کہ دیکھیں یہ ریاست ہوگی، اس میں جمہوریت ہوگی تو اس میں ترقی ہوگی۔ آج دیکھیں اس میں یہ جنگ آیا، کتنا اچھا رول ہمارے گورنمنٹ نے پلے کیا، لیکن اس وقت ملک میں بے روزگاری، سیاسی عدم استحکام، معاشی عدم استحکام، اور سب سے بڑھ کر جو اداروں پہ یہ نوجوانوں کا جو سوچ ابھر رہا ہے، یہ میں اچھا نہیں سمجھتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے تعلیمی ماحول میں، اسکولوں میں، کالجوں میں ایسے کچھ پیریڈ رکھے کہ ریاستی ادارے، آئین، قانون، اس سے لوگ واقف ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے جو بھائی ہیں یا ان کے جو ذمہ ہیں وہ بھی اپنے رویے پہ غور کریں گے، اور ابھی تو آہستہ آہستہ وہ غور کر رہے ہیں، لیکن بدقسمت یہ ہے کہ وہ ابھی خود بھی ایک پیج پہ نہیں۔ اگر وہ خود ایک پیج پہ ہوتے، ان کے جو سینئر قیادت ہے، چونکہ جونیئر تو جذباتی ہوتے ہیں، سینئر تو سب کچھ دیکھتے ہیں۔ دیکھو سیاستدان جو ہے نا، یہ ریبر ہے قوم کا، ریبر جو ہے مشکلات بھی بتائے گا اور راستہ بھی بتائے گا، اس دونوں کا ایک کام ہے۔ تو اگر یہ ہم نہ کریں تو پھر تو مشکلات بڑھے گی نا۔ تو میں انشاءاللہ ان سے بھی توقع رکھتا ہوں، یہ ملک ہمارا ہے، اور دوسری طرف میں تمام
یعنی میں ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے، چونکہ 40-45 سال اس فیلڈ میں ہو گیا، میں تمام سیاسی جماعتوں کے اکابرین کو، بڑوں کو بھی اپیل کروں گا کہ تمام سیاسی جماعتیں بھی آپس میں بیٹھ کر اختلافات کے خاتمے کے لیے کوشش کریں، اور اگر کوئی ایک آدمی راستے سے بھٹک چکا ہے تو اگر یہ سیاسی جماعتیں سب بیٹھ جائیں، اور اس میں امید کرتا ہوں کہ اچھا رول مولانا فضل الرحمان صاحب پلے کر سکتے ہیں، افغانستان کے ساتھ اچھا رول پلے کر سکتا ہے، اور چونکہ ہم جب پاکستان میں ہوں گے تو پاکستان کی پالیسی پر اعتراض اٹھانا اور تجویز دینا یہ اپنا فرض سمجھتا ہوں، لیکن اگر میں بار ملک میں جاؤں گا تو میں پھر اپنے ملک کا سپاہی ہوں، اپنے ملک کا سفیر ہوں، اپنے ملک کی پالیسی بیان کروں۔ بالکل گورنر کا عہدہ ویسے یہ پہلے سے ہی ایک رسمی عہدہ ہے، آئینی سربراہ ہے اس صوبے کا۔ کچھ چیزیں ہیں کہ وہ پروونشل گورنمنٹ کر کے ادھر بھیج جاتی ہیں، کچھ چیزیں، اور اب کہ ان کے اختلافات کی وجہ سے گورنر صاحب کا اور وزیر اعلیٰ صاحب گنڈپور صاحب کے اختلافات اتنے بڑھ چکے تھے کہ وہ رہی صحیح کسر بھی اس نے ختم کر دی، یونیورسٹیاں لے لی، اسلام آباد کا گورنر ہاؤس لے لیا، باقی چیزیں لے لی، یہاں تک کیڈٹ کالج بھی لے لیے، تو اب گورنر صاحب کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور میرے خیال میں یہ اچھی روایات نہیں ہے۔ میں خود گورنر رہا ہوں، اور اس وقت میں پورے خیبر پختونخوا کے یونیورسٹیوں کا چانسلر تھا، وائس چانسلروں کی جو مشکلات تھی تو ہم پھر گورنر پروونشل گورنمنٹ کو کہتی تھی کہ یہ ایک وے تھا، اس پل کو ختم کر دیا گیا تو اس سے مشکلات بڑھیں گی۔ کہ اس میں دہشت گردی کہ اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم حقائق کو مد نظر رکھ کر بات کریں گے، اس میں کوئی شک نہیں کہ دہشت گردی، لا اینڈ آرڈر کا خاتمہ یہ پروونشل گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے، لیکن دہشت گردی کے خاتمے کے لیے فیڈرل گورنمنٹ، ہمارے تمام ادارے یہ ایک پیج پر ہوں گے، تب یہ ختم ہوں گے۔ اگر اس طرح نہیں ہوگا تو اگر ہم صرف پروونشل گورنمنٹ کو کہیں گے تو مشکلات ان کے لیے بڑھائیں گے۔ وزیر اعلیٰ صاحب کی بھی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ فیڈرل گورنمنٹ کو، اپنے تمام فورسز کو مشکلات سے آگاہ کرے، اور ایک پیج پر ہو کر اگر ہم اس کا مقابلہ کریں گے تو شاید قوم کو، ریاست کو اس ناسور کا خاتمہ ہو سکے۔ دیکھیں، میں خود ایک سیاسی جماعت کا نامزد کردہ گورنر تھا، لیکن یہ سب کچھ تاریخ بتائے گی، کبھی بھی میں نے گورنر ہاؤس میں سیاسی جماعت کا فنکشن اور اجلاس نہیں کیا، کبھی بھی یہ تاثر نہیں دیا کہ گورنر جے یو آئی کا ہے۔ وہاں پر پی ٹی آئی سب سے پہلے، اے این پی، پاکستان مسلم لیگ، پیپلز پارٹی، بزنس کمیونٹی اور عوام آپ ہزاروں کی تعداد میں آتے تھے، اور میں ساری دنیا کہتی تھی کہ محمود خان صاحب اسمبلی توڑ رہے تو ٹھیک ہے، میں واحد گورنر تھا، آئینی سربراہ تھا، اس ریاست کا نمائندہ تھا، میں نے ایک سے زیادہ بار ٹی وی پر انٹرویو دیا اور اس کو میسج دیا کہ اسمبلی توڑنے کی جگہ نہیں، جوڑنے کی جگہ، استعفیٰ مت دو۔ بالکل، دیکھو یہ میرا فرض بنتا تھا کہ یہ کام مت کرو، اور گورنر ہوتے ہوئے بھی پھر جب گنڈپور صاحب آئے، اس کے ساتھ اس صوبے کی مفاد کے لیے اچھے ریلیشن میرے بن چکے تھے، اور جو چیزیں غلط ہوتی تھی تو میں اخبار میں نہیں کہتا تھا کہ یہ غلط ہے، میں اس کو کہہ دیتا، لیٹر بھیجتا تھا۔ ایک چیزیں ہوتی ہے سیاسی مخالفت کے سکورنگ کے لیے، اور چونکہ گورنر جو ہے وہ ریاست کا نمائندہ ہے، اور ریاست اور صوبے اور مرکز کے ساتھ برج کا کردار ادا کرے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنا کردار، یہ آنے والے وقت میں پھر آپ ہی لوگ اس پہ لکھیں گے، میں نے بہت کوشش کی کہ میں گورنر ہاؤس کو ایک پارٹی کا گورنر ہاؤس نہیں، ایک طبقے کا گورنر ہاؤس نہیں، بلکہ
ایسا ہے کہ اور دنیا میں بھی آپ نے دیکھو گا کہ میں نے شہر کے بہنوں بچوں کے لیے بھی 3 دن گورنر ہاؤس کو عید کے لیے فری کیا تھا. بالکل. پشاور اور صوبے کے عوام کی خوش قسمتی سمجھتا ہوں. اور ایک تاریخ ہے میرے دورے گورنری میں تقریباً 18 مہینے میں 6-7 بار وزیر اعظم صاحب گورنر ہاؤس آئے. 6-7 بار. اور اس میں کیبنٹ کو، وزیر اعلیٰ کو، منسٹر صاحبان کو، سیاسی لیڈران کو بٹھایا. اس میں این پی صاحب ایمل ولی صاحب بھی تھے، اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی تھے، اس میں امیر مقام صاحب بھی تھے، اس میں باقی بھی تھے. اور صوبے کے مسائل بیان کیے. اور آج کا جو محترم وزیر اعظم صاحب شہباز شریف، یہ کس نے کہا کہ میں اگلے مہینے آؤں گا، ٹیم کو لاؤں گا. پھر انہوں نے ٹیم کو لایا. ہم نے کہا ہمارے اتنے پیسے ہیں، انہوں نے کہا اتنے ہیں. اسحاق ڈار صاحب نے کہا اتنے ہیں، ہمارے وزیر خزانہ نے کہا اتنے. مسئلے حل کیے. دیکھیں یہ ایک آج کے دور میں 2 سال پورے ہونے کے ہیں. وزیر اعظم صاحب نے گورنر ہاؤس کی سیڑھی بھی دیکھی، سیڑھی بھی دیکھو. یہ بہت بڑی بات ہے. یہ سیاسی ویژن ہے. اور اس میں شکر الحمدللہ ہمارے پارٹی کا جو ویژن تھا، ہمارے مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو ہمیں پش تھی، اس کو جب ہم کہتے تھے تو وہ سب کچھ کر دیں. اچھا جی. اللہ گواہ ہے اور میرا ریکارڈ گواہ ہے کہ آج تک میری جماعت نے مجھے یہ نہیں کہا کہ یہ کام اس طرح کرو. آج تک اللہ گواہ ہے. اور میں نے یونیورسٹیوں میں تمام وائس چانسلروں سے پوچھو، آج بھی اتنی رسپیکٹ کرتے ہیں جیسے گورنر. شاہد کہ موجود اور اس کو کوئی نہ کرے. کیوں کہ میں نے ان کو الف دیا تھا، الف، کہ بھائی میرٹ کے بغیر جو کچھ کیا تم جانو تمہارا خدا، میں تمہیں نہیں کہوں گا. اور جہاں تک بچوں کی فیسوں کی زیادتی کا مسئلہ میں نے نہیں چھوڑا. ایسا ہے کہ میں نے بہت سارے بچوں کے ریکارڈ گواہ ہے، گورنر ہاؤس سے چیک بھیج کر ان کی فیسیں دی. تو یہ کبھی بھی مجھے میرے کام سے انڈائریکٹلی جماعت مطمئن تھا کہ یہ چونکہ ہم اس کو نہیں کہتے لیکن پبلک میں یہ اچھا مقام رکھتے. بہت شکریہ جی.